عبدالرؤف ناصر AR آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا کمنٹس میں جواب آ رہے تھے، آنسر آ رہے تھے کہ شادی کی عمر کون سی ہونی چاہیے اور شادی میں کون سے عمر میں اور کون سی ایج میں جا کے شادی کرنی چاہیے اور شادی نہ کرنے کی برائیاں کیا ہے۔ تو سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے میں قرآن پاک اور کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول کے ارشاد کے ذریعے سے اور بزرگوں کے قول اور تاریخ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں شادی نہ کرنے کے جو وجوہات اور شادی نہ کرنے کی جو رسومات اور شادی نہ کرنے کی جو وجہ اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، ان چیزوں سے ہم کیسے دور ہو جائیں اور شادیاں عام ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے والدین بچے اور بچی والے زیادہ تر سوچ بچار رکھتے ہیں کہ کوئی جائیداد، کوئی مال دولت ہمارے پاس بھی ہو، بچے کے پاس بھی ہو تو ہم شادی کر لیں گے۔ تو بعض کا یہ سوچ ہوتی ہے، بعض کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچھے رشتے والے ہو، پیسوں والے ہو، جائیداد والے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، گھر ہو، کوٹھی ہو، بنگلے ہو، ایک یہ سوچ ہوتی ہے۔ اور دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب میرا بیٹا 18 سال کا ہے، وہ 4-5 سال جاب کرے گا، وہ کمائے گا، اکٹھا کرے گا، تو پھر جا کے شادی کر لیں گے، ایک یہ سوچ بھی ہے۔ دوسری سوچ اس میں یہ بھی آتی ہے، سوچتے لوگوں کا ایک اپنا، ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہے وہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسری اس میں یہ بھی آتی ہے کہ کس طریقے سے ہم مال، اتنا تولہ سونا اور اتنی جائیداد اور اتنی ملکیت کا مالک ہونا اور اتنی جائیداد کا ہونا، اس کے بعد ہم آپ کو رشتہ دیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول کی ارشاد کی طرف آتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کسی انسان کا، کسی لوگوں کا، پیپل کا، انسانوں کا قول ارشاد آپ کے سامنے پیش میں نہیں کر رہا، بلکہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قول ارشاد آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اعراض کیا، جس نے منہ موڑ لیا اور جس نے بہانے بنا لیے کہ مال دولت کوٹھی بنگلہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں گے، اس کے بعد شادی کر لیں گے، اس کے بعد نکاح کر لیں گے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی حدیث! اگر آپ میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کریں گے تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تو آپ فرمائیں گے، بیان کریں کس طریقے سے کامیاب و کامران ہو جائیں گے؟ تو میں نے بیان کیا، میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 313 تھا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا، تو مدد و نصرت کس نے حاصل کی؟ کون فتح کامیاب ہوا؟ جواب آتا ہے 313 والا۔ تو دوسری جگہ میں نے بیان فرمایا جب پیارے آقا، جب خانہ کعبہ کے اندر کفاروں نے، ابابیل نے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا ضامن ہوا، کس طریقے سے اس کی حفاظت کی، کس طریقے سے ابابیل کے ذریعے سے ان کے چونچ اور ان کے ایک چھوٹے سے پتھر کے حوالے سے، اس لحاظ سے، اس محافظت سے، اس حفاظت کی، اس لحاظ سے مدد و نصرت تھی اللہ کی۔ جب مدد و نصرت، فتح، کامیابی میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ارشاد پر ہو، تو ہم کیسے ان کی سنت سے اعراض کریں؟ کیسے ہم ان کی سنت سے نکل جائیں؟ کیسے ہم ان کی سنت سے منہ پھیر کر کسی اور طور طریقے پر چلے جائیں کہ شادی کو ہم اتنا دور کر دیں، نکاح کو ہم اتنا مشکل بنا دیں، شادی کے اخراجات کو اتنا بڑھا دیں، اتنا مشکل کرے کہ شادیاں کم پڑ جائے اور زنا عام ہو جائے، نکاح کم ہو جائے، زنا عام ہو جائے، فحاشی عریانی عام ہو جائے، تو ہم کیا ہوئے؟
تو ہم مجرم ٹھہرائے نا، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان تھا النکاح من سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، کسی انسان کی سنت نہیں، کسی غیر مذہب کی سنت نہیں، کسی انسان کی سنت نہیں، یہ تو میری سنت ہے۔ اگر میری سنت پر آپ چلو گے تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ چلے میں آپ کو ایک سائنسی طور پر اپنے معاشرے کے حوالے سے آپ کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کسی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، یا اس سے نیچے سطح کا اشخاص ہوتے ہیں، تو ان کی لوگ اگر بولی لگائے کہ اگر آپ فلاں سے ملے تو آپ کو 2.5 کروڑ ملیں گے، اگر آپ ملے تو آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ چلیں آپ یہ بھی لے لیجئے گا، آپ اس کا بھی پتہ کیجئے گا مارکیٹ میں جا کر، اگر آپ کی وزیر اعظم کسی بھی کنٹری کے وزیر اعظم کے ساتھ یا اعلیٰ افسر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی پکچر اس کی پکچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، آپ کا ملاپ اس کے ملاپ سے ہوتا ہے، آپ کی گفتگو اس سے گفتگو ہوتی ہے، آپ کا بیٹھنا اس سے بیٹھنا ہوتا ہے، جب آپ اس پوسٹ کو، اس پکچر کو، اس فوٹو کو شیئر کرتے ہیں تو کتنے لائک ملتے ہیں، کتنے کومنٹس ملتے ہیں؟ تو مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا کتنی آپ کی تعریف اور واہ واہ ہوتی ہے۔ تو مجھے بتا دیجئے، جس رب ذوالجلال نے، جس رب خالق اور رب مالک، رب السماوات والارض نے زمین و آسمان میں سب سے اعلیٰ ظرف، سب سے محبوب جو چیز بنائی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی امامت کرنے والا میرا نبی تھا، جس کو میرا رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین فرمایا، تمام عالم کے اندر رحمت بن کر آئے۔ اس رب ذوالجلال نے پیارے محبوب کو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا پیغام کو عام کرنے کے لیے، اگر اس کے راستے پر چلیں گے تو کتنے کامیاب و کامران ہوں گے، کتنی ہماری واہ واہ ہوگی کل آخرت کے دن، کتنی ہماری تعریف ہوگی کل آخرت کے دن، اور کتنی ہمیں شفاعت ہوگی پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور ہمیں ساقی کوثر پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے حوض کوثر نصیب ہوگا اگر ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر چلیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اگر آپ مجھ پر 10 مرتبہ، 1 مرتبہ درود پڑھو گے، 10 مرتبہ آپ پر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ کی رحمت کے لیے میرے محبوب سے عشق کرنا ہوگا، میرے محبوب سے پیار کرنا ہوگا، میرے محبوب سے الفت کرنی ہوگی، میرے محبوب سے لگاؤ رکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں ہوگا، اس کے بغیر ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میرے محبوب سے محبت، ایمان سے محبت، میرے محبوب سے محبت، کلمے سے محبت، میرے محبوب سے محبت، نماز سے محبت، میرے محبوب کے طور طریقے پر چلنا، اللہ کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ میرے محبوب سے محبت، اللہ سے محبت، دین سے محبت، قرآن سے محبت، سنت سے محبت، اقوال سے محبت، ارشاد سے محبت۔ تو آئیے ہم اس محبت کے پیغام کو عام کریں، پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پھیلائیں، پوری دنیا کے اندر عام کریں۔